بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے وی اسٹارٹ انادر سیشن کافی ود سی او. کافی ود سی او بیسیکلی ایک سی او کلب پاکستان اور سی او ٹوڈے میگزین کا چھوٹی سی سروس ہے ٹوورڈز دا سوسائٹی اینڈ دا کمیونٹی. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, مختلف کمپنیز کے سی اوز کو ریکویسٹ کرتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے شیئر کریں اپنی سکسیس جرنی کو, کہ کیسے انہوں نے پاکستان میں اتنے ڈیفیکلٹ اور کرائسس والے انوائرمنٹ میں رہ کر بھی گرو کیا اور ایکسیپٹ کیا چیلنجز کو. کووڈ بھی آ گیا, کووڈ کے والے سے بھی ہماری گفتگو ہوگی, اور خاص کر جو پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ جو سیکٹر ہے وہ آپ کا ہیلتھ ہے, اور آپ کی پبلک ہیلتھ اسپیشلی, اور اس کے ساتھ اس کی فارما انڈسٹری ہے, اس کے ساتھ جتنی بھی ہاسپٹلز ہیں تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو آج ہمارے اس جو ٹاک میں کنورسیشن میں ایک بڑے خوبصورت دوست ہیں حامد صاحب, جو کہ ان کی نیوٹرو فارما کے سی ای او ہیں, فاؤنڈر ہیں. انہوں نے ایک کمپنی بنائی جن سے ہم بات کرتے ہیں, اور پرٹیکولرلی جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ سیریس ایشو ہے کووڈ کے حوالے سے, وہ وائٹامن کے حوالے سے, ڈی کے حوالے سے ہے. وہ کیوں ضروری ہے خاص کر نئی نسل کے بچوں کو, کیونکہ ایس او پیز کے حوالے سے جو کرونا میں سب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہنیں اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں, لیکن یہ بہت کم لوگ بتا رہے ہیں کہ وائٹامن ڈی کتنا امپورٹنٹ ہے کووڈ کے خلاف ایک جنگ میں. اور یہ جنگ ہماری نہیں, پورے دنیا کی, پورے پلینٹ کی جنگ ہے. تو اس میں ہم حامد صاحب سے یہ سیکھیں گے کہ سر ہم اس کو یہ ڈیفیشنسیز کو جو 10 میں سے 8 لوگوں کو ہے جو وائٹامن ڈی کی, کیسے اوورکم کیا جائے. تو حامد صاحب تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مینجمنٹ ہاؤس آنے کا. حامد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کووڈ میں کیا سیکھا سر آپ نے, واٹ دا کی لرننگس آف کووڈ, اور اسٹل ابھی سیکنڈ ویو بھی آج کی آ گئی ہے, کیا ہمیں پرسکرائب کرتے ہیں, کیونکہ مین ہمارا ایشو اس وقت. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس سیشن کے لیے, اور ماشاء اللہ the service you are providing to the corporate sector is really appreciated in a way کہ today a successful corporate and a non-successful corporate میں فرق جو ہے وہ human resource کا ہی ہے. بڑی پیاری بات. The better human resource you have, the more trained people you have, and your chances of growing your company are better and much higher. تو اس کے لیے بہت شکریہ. جہاں تک دیکھیں کہ کووڈ کوئی اس کا شکار ہوا یا نہیں ہوا, لیکن اس نے ہر ایک انسان کی لائف کو افیکٹ ضرور کیا, چینج کیا ان اے وے اور ادر. یور وے آف تھنکنگ, یور وے آف پلاننگ, یور وے آف ڈوئنگ بزنس, وہ امینڈ ضرور ہوا ہے, ہمارے بیہیویئرل چینج آئی ہے. ایگزیکٹلی. اب لوگ جو ہیں وہ زیادہ کانشیس ہیں اپنی ہیلتھ کیئر کو لے کے, زیادہ ورڈ ہیں, اینڈ اوبویسلی زیادہ کیئرفل بھی ہیں پہلے سے. تو اس میں سب سے بڑی لرننگ تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریونشن ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ بجائے اس کے کہ آپ کیئر لیس ہو کے اس کا شکار ہوں, کیونکہ لارجر پاپولیشن پاکستان میں ایسی ہے جو کہ شاید سائلنٹلی اس سے گزر چکی ہے یا گزر رہی ہے, یا ان کے اندر اتنی سویئر سمٹمز نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن پھر بھی ایک جو احتیاط ہے وہ بہت ضروری ہے. جو بھی چیزیں انٹرنیشنلی WHO نے یا FDA نے پرسکرائب کی ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں, آپ ماسک پہنیں, اور جو بہت لارجر پبلک گیدرنگز ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو بھی اس کی ٹریٹمنٹ رجیم آ رہی ہے وہاں پر, جہاں پر اینٹی وائرل ادویات یا وہاں پہ ویکسینز, آکسیجن, لیکن وائٹامن ڈی لیول کو بھی بہت کرٹیکل بتایا جا رہا ہے. اب یہ بہت ہی لیس انڈرسٹوڈ وائٹامن ہے. باقی وائٹامنس کے بارے میں اویئرنیس سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے, ایک عام آدمی کو اس کے بارے میں پتہ ہے, لیکن چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ دھوپ ہے تو ہمیں وائٹامن ڈی کی کوئی اتنی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان جیسے کنٹری میں, ایون امریکہ جیسے کنٹری میں, جب آپ اپنے وائٹامن ڈی لیول کراتے ہیں تو 90% لوگ جو ہیں وہ کریٹیکلی یا سویئرلی وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہیں. اور وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امیونٹی یا آپ کا پرون ٹو ڈفرینٹ ڈیزیز کنڈیشنز کا ہونا وہ زیادہ فریکوینٹ ہو سکتا ہے. اچھا. آپ کا وزٹ ٹو دی ڈاکٹر جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. ہمارے امیون سسٹم کو وائٹامن ڈی ہٹ کرتا ہے, امیون سسٹم کو ہٹ کرتا ہے, اور اس سے آپ کی امیونٹی ویک ہوتی ہے. اور بہت ساری ڈیزیزز, ایون ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, کولڈ اینڈ فلوز جو ہیں, ان کا آن سیٹ ارلی ہو سکتا ہے یا فریکوینٹ ہو سکتا ہے.
تو یو نیڈ ٹو چیک یور وائٹامن ڈیز ریگولرلی. یہ ہماری بچوں کی خاص کر اگر آپ کہیں نئی نسل ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، وہ تو پرانی جنریشن تو دھوپ میں بیٹھتی تھی اور وائٹامن ڈی اللہ کا جو سورس ہے، صبح فجر کے وقت اٹھ کے لوگ واک کرتے تھے یا شام کو لوگ پھر جلدی سو جاتے تھے. ہیبیٹل چینج آیا، پھر ڈائٹیشن ہمارا ڈائٹری چینج آیا، ہمارا سیڈینٹری لائف اسٹائل آ گیا. اس کے اوپر آپ ہمیں سب کیا ہمیں کہیں گے کہ کیا ہماری نئی نسل جو بچے ہیں ہمارے، ہر ڈاکٹر جو ہے نا نئی نسل کے بچوں کو وائٹامن ڈی لکھ کے دے رہا ہے، کیلشیم سی دے رہا ہے، یہ کیلشیم کی کمی ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں کہ کیا چینج آیا کہ ہمیں دوائیوں کی طرف جانا پڑ گیا؟ دیکھیں وقت کے ساتھ تبدیلی تو آئی ہے لوگوں کے سوچنے میں، لوگوں کے لائف سٹائل میں. آپ دیکھیں کہ پہلے بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کا آرگینک لائف سٹائل تھا. یس، like they were exposed to a lot of natural conditions and natural food and natural living environment. لیکن جیسے جیسے سوسائٹی نے پروگریس کیا، لوگوں کے پاس وسائل آئے تو ان کو انہوں نے یوز کیا اور زیادہ لائف انڈور ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ جو آپ کے سوشل میڈیاز ہیں ان کے ساتھ جو آپ کی ٹائم اسپینڈنگ آؤٹ آف 24 hours، ابھی جو ایپل کی ایک اسٹڈی تھی کہ ایک بندہ ایک دن میں 200 ٹائمز اپنے فون کو وہ ان لاک کرتا ہے. اللہ، سو دس از ہاؤ مچ ویئر ایور ٹائم اسپینڈنگ از گوئنگ آن. اور کوئی بھی اس پہ ایگزامپٹ نہیں ہے. آپ گھر میں دیکھیں تو پیرنٹس، بچے اور ایون یور ورکرز، ایوری باڈی از اسٹک ٹو دیز سوشل میڈیا اینڈ اسکرین تھنگس. تو وہ اسکرین کا ٹائم جو انکریز ہوا ہے تو آپ کا پارک کا ٹائم ریڈیوس ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی آپ کسی بھی بڑے آپ اسٹور میں جائیں تو وہاں پہ آرگینک کارنرز بن گئے، بیکاز پیپل دے آر ری تھنکنگ اینڈ ری وزٹنگ دیئر وے آف لائفس. اور ان کو پتہ ہے کہ ایون دے پے لٹل مور فار آرگینک تھنگز دے گیٹ اے بیٹر تھنگ. تو یہ چینج تو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور کیا کہتے ہیں اس کے، کیا آپ کو جو چینج ہے یہ بچوں کو کیسے ہم ان کی ہیبیٹل چینج کریں کہ یہ نیچرل آرگینک ان کو وائٹامن ڈی ملے، رادر دین کہ ہمیں نیوٹرو فارما کے پاس جانا پڑے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کلائنٹس بڑھ رہے ہیں. ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ اکثر ہم نے دیکھے میں یہ ہے کہ بچے وہ سیکھتے ہیں جو پیرنٹس کرتے ہیں، نہ کہ وہ سیکھتے ہیں جو پیرنٹس کہتے ہیں. ہم تو ہر ایک کو یہی کہتا ہے کہ آپ سچ بولیں، آپ اچھا کام کریں، آپ اسپورٹس کریں اینڈ یو ڈو آل گڈ تھنگس. بٹ واٹ وی ڈو آور سیلوز، تو وہ لرننگ ان کی زیادہ اس سے ہوتی. تو اس لیے رول ماڈل تو ہمیں ہی بننا پڑے گا، پیرنٹس کو بننا. ایگزیکٹلی. کہ یو کین ریسٹرکٹ دا ٹائم آف دا سوشل میڈیا اینڈ اسکرین ان دا ہوم. اس کا کوئی آپ ٹائم رکھ سکتے ہیں. کوئی جیسے میں نے اپنے گھر میں ایک فون پالیسی ہم نے بنائی. اچھا. کہ ایوری ون ہیز ٹو گیٹ اوے فرام دا فون ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم. ٹھیک. تو اس کو پھر ہم خود بھی نہیں کرتے وائلیٹ، بچے بھی نہیں کرتے. ڈسپلن آپ نے کیا. ایگزیکٹلی. تو اس سے کچھ فرق پڑتا ہے. پھر آپ ان کو ساتھ لے کے واک پہ جائیں، آپ دیکھیں کہ اس سے ان کا ایک ڈفرینٹ ایکسپوجر ہوگا. سر خوراک کی جو ڈائٹ ہے ہماری، اس کے اندر ہماری کہ اگر آپ نے ڈائٹ جو ہماری جو جیسے آپ نے کہا کہ جیسے اسکرین ٹائم بڑھ گیا، ہم انڈور ہو گئے، خوراک جسے ہم ڈائٹ کہتے ہیں، فوڈ کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ایک سورس ہے کہ ہماری ڈیفیشنسی بڑھتی جا رہی ہے. ہم ڈائٹ بھی ایک آرٹیفیشل قسم کی وہ جو ہوتے ہیں ڈبوں والی خوراک، فروزن فوڈ کی طرف چلے گئے. ایگزیکٹلی. واٹ از دا رول آف دا ڈائٹ ان مینیجنگ دس وائٹامن ڈی؟ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں میجر رول ہی آپ کی ڈائٹ کا ہے کہ یو آر واٹ یو ایٹ. ٹھیک. آپ جو کھاتے ہیں وہی آپ نظر آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یو ایٹ اے لاٹ آف جنک اینڈ اسٹل کوئی اللہ کی طرف سے آپ کا گفٹڈ میٹابولزم نہ ہو. ادروائز واٹ یو ایٹ، یو آر واٹ یو ایٹ. اینڈ واٹ یو اسپیک از واٹ یو ریڈ اور واٹ یو آبزرو ان یور لائف. تو اس لیے اس میں بھی گھر میں تو پیرنٹس کا ہی رول ہے کہ آپ انکریج کریں فار مور آف دا ہوم میڈ فوڈ. سر وہ تو آرگینک فوڈ سے جنک فوڈ میں چلے گئے ہیں. ایگزیکٹلی. ساری جنریشن جنک فوڈ میں چلے گی. بچوں کے آپ تو پتہ نا کہ انفرٹیلٹی ریٹ بڑھ رہا ہے لوگوں کے اندر. وہ جو ان کے اندر ٹیمپرامنٹل چینج آ رہی ہیں. بچے زیادہ غصے میں اور ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے ایک دم غصہ آ جاتا ہے. وہ ڈاکٹر سے پوچھا کہتا ہے یہ سارا ڈائٹ کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی.
تو اس میں یہ ہے کہ آپ گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ بیڈ ٹو ہیو سم ٹائم یا اوکیجنلی آپ رکھیں, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی, جو آپ کا جو بائک والا ہے وہ آپ کے گھر میں کم سے کم آنا چاہیے. یہ ایک پالیسی آپ رکھیں, کیونکہ جب بائک والا آئے گا موبائل اس کو لمٹ کر دیں, اور اس کا بائک والا ایک بائک والے کو لمٹ پورے کووڈ میں سوائے فوڈ پانڈا نظر آیا, کچھ بھی نظر نہیں آیا. ایگزیکٹلی. So what's happening that it's very easy, you just dial a number and the bike wala gives you a ring and then you eat a lot of junk. تو پھر کیا ہوگا کہ جو گھر میں کھانا بنایا وہ تو یوز نہیں ہو پائے گا. اور سر پرانی نسل کھاتی ہے, نئی نسل کو تو ہاتھ نہیں کھاتی, اس کو روٹی کو ان کے لیے پتہ نہیں کیا چیز ہے. ایگزیکٹلی. سر مجھے یہ بتائیے نیوٹرو فارما کے بارے میں, کیسے یہ کمپنی شروع کی, کن حالات میں, کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ 1999 میں وی ور 2 فرینڈس. ایک میرے دوست تھے, وہ ڈاکٹر تھے, تو میں نے بھی یونیورسٹی سے بھی پڑھ کے نکلے تھے. تو آپ نے بھی وہ یہ فارما پڑھا؟ میں نے مائکرو بایولوجی پڑھی اور بزنس ایڈمنسٹریشن, دونوں میں نے ماسٹرس کیا. اینڈ دین وی جسٹ ور سٹنگ ٹوگیدر اینڈ وی تھاٹ کہ ٹو اسٹارٹ اے کمپنی. تو ہم نے امپورٹ سے شروع کیا اور پھر تھوڑی پالیسیز چینج ہوئی امپورٹ کی. تو ان 2005 وی وینٹ ان ٹو دا مینوفیکچرنگ. پھر ہم نے اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس کر لیا 2005 میں. 2005 میں ہم نے نیوٹرو فارما کی مینوفیکچرنگ شروع کی لاہور سے, اور انہی پروڈکٹ کو جن کو پہلے ہم امپورٹ کرتے تھے لوکل آپ نے لوکل پھر ہم نے کیا. تو اصل جو آپ کہہ لیں فارماسیوٹیکل کے اندر دا مین تھنگ از یور مارکیٹنگ اسکلس, کہ اگر آپ کا جو پروڈکٹ اچھا ہے, افیکٹو ہے, اور وہ پراپرلی اس کا میسیج آپ کے ڈاکٹرز تک پہنچ گیا ہے اور ڈاکٹرز نے اس کانفیڈنس سے اس کو پرسکرائب کیا, اس کا رزلٹ بھی ہے ایگزیکٹلی, اور پیشنٹ کے لیے وہ بینیفیشیل ہے, دین دے آر ویری برائٹ چانسز فار یور کمپنی ٹو گیٹ سکسیس. تو الحمد للہ ان فیو برانڈز وی بیکیم دا مارکیٹ لیڈر, جس میں ایک وائٹامن ڈی بھی ہے. وائٹامن ڈی ہم نے انٹروڈیوس کرایا. تو شروع میں جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے تو میں نے تقریباً پاکستان کا ہر چھوٹا بڑا ٹاؤن شہر خود وزٹ کیا. ایگزیکٹلی. اور ٹریولڈ اے لاٹ ان دوز ڈیز. تو وہ کہتے تھے یار یہ آپ پاکستان میں وائٹامن ڈی لے کے آ رہے ہیں, یہ کیا کانسیپٹ ہے, اتنی دھوپ باہر نکلی ہوئی ہے. لیکن آج بھی اگر آپ اپنے آفس میں 10 لوگوں کو وائٹامن ڈی کرائیں تو 8 لوگوں کا کریٹیکلی لو ہوگا. اللہ, بیکاز ایک تو دھوپ میں لوگ بیٹھتے نہیں ہیں, دوسرا ڈائٹ کے اندر جن چیزوں سے آپ کو وائٹامن ڈی ملتا ہے ان کی اتنا, کیا چیزیں ہیں جس میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے, جس میں آپ کا جو بٹر ہے, پھر آپ کی جو کچھ جو میٹ ہے, میٹ کے اندر ایگ میں وائٹامن ڈی ہے. یہ چیزیں اگر آپ ایک پراپر پروپورشن میں لیتے ہیں, اس میں دونوں ہی میٹ ہیں, لیکن اس کا جو آپ کا فیٹ پورشن ہے میٹ کا, دیٹ کنٹینز وائٹامن ڈی. ایگزیکٹلی. تو ایک تو آپ بیلنس ڈائٹ سے آپ اپنا وائٹامن ڈی لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے لیولز جو ہیں وہ کریٹیکلی لو ہیں, دین یو ہیو ٹو کنسلٹ یور ڈاکٹر. وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے, اور جتنی دیر وہ کہیں کہ آپ نے ایک تو اس کی ایک لوڈنگ ڈوز لینی ہے, لوڈنگ ڈوز کے بعد جب آپ کے لیول دوبارہ مینٹین ہو جاتے ہیں تو پھر ایک مینٹیننس ڈوز لینی ہوتی ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ, ایک تو کووڈ میں بھی اس کا رول ہے, پھر جو آپ کی امیونٹی بوسٹنگ میں اس کا رول ہے, پھر آپ کی بہت ساری ڈیزیز جو ہیں جن میں کہ آپ ان کو آن سیٹ ڈیلے کر سکتے ہیں. آپ کی فیملی میں اگر ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, یا اس طرح کی کوئی بیماری ہے, اگر آپ کے وائٹامن ڈی لیول ٹھیک ہیں تو ان کے آن سیٹ کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے ود اڈاپٹنگ اے ہیلدی لائف اسٹائل آلسو. تو اس لحاظ سے پھر ہم نے جو اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ لائنز آف میڈیسنز ہم نے انٹروڈیوس کرائیں, اینٹی بایوٹکس ہیں, انجیکٹیبلز ہیں, پین کلرز ہیں. پھر ہم نے ڈائیورسیفائی کیا تھوڑا, ایک ہماری کمپنی ریڈینٹ فارما سندر میں ہے ایک یونٹ, وہاں ہم نے اس کو انکارپوریٹ کیا. دین وی ہیو اندر کمپنی ود دا نیم آف ہائی نیوٹریشن. تو ہائی نیوٹریشن میں یہ ساری نیوٹریشن پروڈکٹس ہیں, وائٹامن ڈی ہیں, ساشے ہیں, سیرپس ہیں, ٹیبلٹس ہیں, یہ ہم نے انٹروڈیوس کرائی. پھر ہماری ایک میڈیکل ڈیوائسز کی کمپنی ہے نیوٹرو ہیلتھ کیئر کے نام سے. ایک کمپنی ہے ہماری جس میں کہ ہم ایمپیولز بناتے ہیں مرچنٹ گلاس کے نام سے.
تو ود دا پیسج آف ٹائم Diversify کرتے رہے الحمد للہ تھوڑا بہت ایکسپینڈ کیا. رائٹ نو وی آر ایکسپورٹنگ ٹو فلپائنز, وی آر ایکسپورٹنگ ٹو افغانستان میں ہماری اپنی ٹیم کام کر رہی ہے. اس طرح سے سری لنکا میں اور فار ایسٹ میں بھی کر رہے ہیں. مطلب اب آپ ایکسپورٹ کی طرف چلے گئے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو سیکٹر ہے فارماسیوٹیکل کا ہائیلی ریگولیٹڈ ایگزیکٹلی, اور اس کے اندر پرائسنگ, اس کے اندر بہت چیلنجز ہیں. آپ کے جو مالیکولز آتے ہیں, یہ جو را مٹیریل آتا ہے, تو کیا چیلنجز ہیں فارما کے ریکارڈنگ؟ آپ کا امپورٹ جو ہوتا ہے را مٹیریل ہوتا ہے یوزلی چائنا سے یا دوسرے ملکوں سے. پھر اس کے بعد ڈریپ کی کمپنی جو ہماری اتھارٹی ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, تو یہ 2-3 چیلنج. وہ ایک آپ اپنے بیوروکریٹک ان کا وہاں سارا سیٹ اپ ہے. وہ میں اکثر دیکھا کہ فارما کے جو سی اوز ہیں وہ اکثر ان سے ڈالا ہی رہتے ہیں ان سے ساتھ. تو نئی گورنمنٹ نے کیا آپ کو بینیفٹ دیا کووڈ کے حوالے سے؟ کیا ان کو آپ نے تھوڑی سی اسپیس دی, مارجن؟ دیکھیں جو کیا چیلنجز جو ہیں وہ تو ہر سیکٹر میں ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے, ان کی نوعیت تھوڑی بدلتی رہتی ہے. جی. لیکن فارماسیوٹیکل از ون آف دا موسٹ پوٹینشیل سیکٹر فار دس کنٹری. آپ یہ دیکھیں کہ فارماسیوٹیکل میں ابھی پاکستان کی جو مارکیٹ ہے تقریباً $3.2 بلین کی ہماری لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ ہے, اور تقریباً 300 ملین کے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ بہت کم ہے. کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر مناسب طریقے سے اس کو پیٹرنائز کیا جائے اور جو پالیسیز اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر اگر گورنمنٹ بناتی ہے تو اس کو 2 یا 3 بلین تک انکریز کیا جا سکتا ہے. اس میں کہوں گا کہ 3 لیول کے اوپر کام ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل جو آپ کے انٹرپرینورز ہیں, جو ٹاپ 50 یا ٹاپ 100 کمپنیز ہیں, ان کو اس سیکٹر میں مزید انویسٹ کرنا چاہیے. جو انٹرنیشنل کمپلائنٹ یونٹس ہیں وہ بنانے چاہیے, جس سے کہ مور ریگولیٹڈ مارکیٹ جیسے US ہے, جیسے یورپ ہے, UK ہے, یہاں پر آپ کی مارکیٹ ایکسیس ہو. ٹھیک ہے. وہ اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ جب آپ کمپلائنٹ یونٹس بنائیں گے, اس کے لیے یو نیڈ ٹو انویسٹ ان دا ہیومن ریسورس, یو نیڈ ٹو انویسٹ ان فیسلٹیز. یہ کام ہے جو کہ ہم نے کرنا ہے. انٹرپرینورس نے کچھ کر رہے ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا. دوسرا لیول ہے آپ کا ریگولیشن کا. جی. جو ریگولیشن کا پارٹ ہے وہ آپ کی منسٹری نے کرنا ہے, یا جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے اس نے کرنا ہے, کہ ان کو ایسے رولز اور ایسے قانون بنانے ہیں اور پروسیسنگ ٹائمز کو شارٹ کرنا ہے جو کہ ہماری نیبرنگ کنٹری نے اڈاپٹ کیا. آج اگر وہ $20 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ان پالیسیز کو اسٹڈی کرنا ہے اور ان کو اپنی لوکل کلچر میں اڈاپٹ کرنا ہے, جس سے کہ یہ آگے بڑھ سکیں. اور تیسرا لیول یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ, جو کہ ٹیکنیکل لوگ جو کام کرتے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اندر, ان کو اپنے نالج اور اسکل بیس کو براڈ کرنا ہے, تاکہ انٹرنیشنل ریگولیشنز کو اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو یہ لوکل کمپنیز میں اڈاپٹ کر سکیں. اگر یہ تینوں سیکٹر مل کے ایک ہی ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ جو ہے اس کا $3 to $5 بلین کا ایکسپورٹ ریونیو ہے. ریزروس آئیں کے بارے فارن ایکسچینج. سر ایک چھوٹا سا ایک فیڈ بیک ہے, ایک سمجھیں کہ کریٹیسزم بھی ہے کہ یہ جو ڈاکٹرس کا ایک مافیا ہے اور ایک فارماسیوٹیکل ڈاکٹرس ایک انیکسس بن جاتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو لوگ ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ان کو برائب کرتے ہیں یا ان کو کوئی انسینٹیو دیتے ہیں, PC ہوٹل بوربن میں ان کو اسٹے ملتا ہے. یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے. کیا میتھ ہے, کیا ریئلٹی ہے کہ واقعی اس کے اندر جو بزنس ایتھکس ہیں, بزنس کے جو اپنا مینرز ہیں, وہ بزنس ایتھکس کو فالو کیا جاتا ہے؟ کیا یہ میتھ ہے کہ ریئلٹی ہے؟ دیکھیں, میل پریکٹسز ہر سیکٹر میں ہوتی ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ فارماسیوٹیکل اس سے ایگزیمپٹ ہے. ہماری ایسوسیشن, آئی پرسنلی مائی سیلف اینڈ مائی کمپنی, وی ڈسکریج سچ پریکٹسز, کہ اگر کوئی کمپنی یا کوئی ڈاکٹر ان پریکٹسز میں انوالو ہے تو دیٹ از نو بینیفیشیل فار اینی باڈی. اور آپ دیکھیں گے جو ہائیلی سکسیزفل کمپنیز ہیں, they all are ethical practices. There are only few exceptions in the market جو کہ اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہیں, اینڈ which is not good for the patient, not for the doctor and not for the company. کیونکہ کمپنی کے لوگ پھر اس طرح سے محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ایزی وے ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور آگے بڑھیں. آپ کا جو ایک کلچر ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے.
تو جو آپ کا نالج بیس کلچر ہے, جو آپ کا ایتھیکل کلچر ہے, الٹیمیٹلی کمپنی کو آگے وہی لے کر جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایسی پریکٹسز سے کبھی کوئی کمپنی ٹاپ 10 میں ٹاپ 20 میں نہیں گئی. سو وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے ایگزیکٹلی. ارلی اور لیٹر. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی کمپنی کی سکسیس جو ہوتی ہے, کسی بھی سی او جو کمپنی کو بناتا ہے, آپ نے اسٹارٹ کیا کمپنی یہاں تک لیا, اتنی ڈائیورسیفائی کیا, سب سے بڑا اس کے ایسٹ اس کے ہیومن ریسورس ہے, اور خاص کر ہائیلی ریگولیٹری جو انڈسٹری فارما ہے جس کے اندر بہت زیادہ آپ کو ایک اسکلڈ ہیومن ریسورس چاہیے ہوتے ہیں. کیا چیلنجز ہیں فارماسیوٹیکل کے اور خاص کر نیوٹرو کے ایچ آر کے چیلنجز, اور کیا آپ اس کو کیسے ان کی گرومنگ, ان کی ٹریننگ, ان کی ڈیولپمنٹ پہ کیا فوکس کرتے ہیں؟ دیکھیں سکسیس جو ہے نا, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا فضل و کرم ہوتا ہے, بلیسنگس, اور وہ ایک راستے ایسے بنتے چلے جاتے ہیں کہ آپ ان پہ چلتے ہیں اور اس پہ آپ سکسیس آپ کو مل جاتی ہے. ادر دین دیٹ جو ہم ہیومنلی دیکھتے ہیں کہ سکسیس کیا ہے, تو اس کی ایک ہی ریسیپی ہے. جیسے آپ اگر دیکھا ہوگا کہ ایک لاک ہوتے ہیں, اس کے اوپر ایک نمبر ہوتا ہے, جب تک آپ وہ نمبر ڈائل نہ کریں کھلتا نہیں, تب تک وہ کھلتا نہیں. any combination you try, unless you try that particular combination 6 exactly, تو پھر ہی وہ لاک ان لاک ہوگا. تو کارپوریٹ سیکٹر میں یا آپ کی فارماسیوٹیکل میں یا اینی کمپنی, آپ بھی ایک کمپنی چلا رہے ہیں, تو اسی سکسیس کی ریسیپی ایک ہی ہے. کیا ہے وہ سکسیس کی ریسیپی یا بزنس کی سکسیسفل ہونے کی ریسیپی وہی ہے جو کہ ایک ہمارے دین یا مذہب نے ہمیں سکھائی ہے کہ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ, یو ہیو ٹو بی ٹرو ود یور اون پیپل, جو آپ کے انٹرنل کسٹمر ہیں. پہلے تو آپ ان کو سیٹسفائی کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں گے, کسٹمرز کی طرف جائیں گے. اور واٹ ایور دا پروڈکٹ اور سروس یو آفر, you have to be very accurate in that, very honest in that. اور پھر آپ جو مارکیٹ کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں ان کو آپ اپنے پروڈکٹ میں, اپنے کارپوریٹ کلچر میں, اپنے پروسیجرز میں, اپنی ایچ آر پالیسیز میں اس کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں. if you have a fair policy for the people who are part of the organization, which are your internal customers, and you have a fair policy for your external customer کہ جو آپ سے پروڈکٹ خرید رہا ہے کیا اس ویلیو فور منی اور ناٹ, کیا جو سروسز آپ آفر کر رہے ہیں وہ کمپلائی کر رہی ہیں جو آپ کا کلیم ہے, اور وہ ہر دفعہ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک پروڈکٹ ایک دفعہ دے دیا اور پھر اس میں ویریشنز آئیں گی. تو آپ کو ایک پورا ایک سسٹم بنا کے چلنا پڑتا ہے جس کے اندر آپ کی پروڈکشن مینجمنٹ, آپ کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ, آپ کے آپریشنز, آپ کے مینجمنٹ, آپ کی سپلائی چین, یور مارکیٹنگ, وہ ایک ایتھیکل ایمبٹ کے اندر اور ایک ویژن کے ساتھ, اور جس میں کہ فوکس آپ کا اینڈ یوزر ہے کہ جو سروس آپ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس سے وہ نہ سیٹسفائیڈ ہو بلکہ ڈیلائٹڈ بھی ہو, اور دوبارہ آپ کی پروڈکٹ کو یوز کرنا چاہے, اور جو آؤٹ آف پاکٹ ویلیو فار منی وہ یوز کر رہا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد ہی از ہیپی اینڈ ڈیلائٹڈ, تو آبویسلی وہ بزنس ول گرو ڈیفینیٹلی. ہیومن ریسورس کی کتنی امپورٹنس ہے, کسی اسکلڈ ہیومن ریسورس کی, سر کیا اسٹریٹجیز آپ کی ڈیولپمنٹ کی کمپنی کی؟ دیکھیں جیسا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ کیس اسٹڈی کر لیں, ایک سکسیزفل کمپنی کو آپ اسٹڈی کریں اور ایک نان سکسیزفل کمپنی کو اسٹڈی کریں, آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر مشینوں کا فرق نہیں ہے, وہاں پر فرنیچر کا فرق نہیں ہے, بلڈنگ کا فرق نہیں ہے. آپ کو فرق کہاں نظر آئے گا؟ A successful corporate and a non-successful corporate, the only difference is a human resource. ایک بندہ آپ صحیح ہائر کر لیں تو وہ پوری کمپنی کی ایک پکچر کو ہی چینج کر دیں, اور ایک آپ کا غلط بندہ ایک سسٹم میں انٹر ہو گیا تو وہ آپ کو شاید اتنا لاس دے جائے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل hiring the right people for the right job, and then retaining them for giving a very valuable environment جس میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیریئر بھی گرو کر رہا ہے اور وہ انف پیسے بھی بنا رہے ہیں جس سے ان کی لائف جو ہے وہ پروگریس کرے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر کسی بھی کمپنی کو سکسیزفل بنانا ہے ٹھیک، تو آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہو سکتی ہے, آپ کے پاس آئیڈیاز کی کمی ہو سکتی ہے, آپ کے پاس شاید پروڈکٹ کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن اف یو ہیو اے گڈ ٹیم تو وہ کمپنی کو اٹھا کے کہیں سے کہیں لے. مطلب اصل میں جو سکسیس ہے کسی کمپنی کی اور کسی سی او کی, ایگزیکٹلی وہ اس کی ٹیم بلڈنگ میں, ٹیم بلڈنگ. اس کے پاس وننگ ٹیم ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے وہ خود بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے, بہت ہی زیادہ محنتی ہے, اس کی ڈیڈیکیشن بھی بہت زیادہ ہے, وہ اکیلا کیا کیا کرے گا؟ کیا وہ فائنینس کرے گا, کیا وہ پروکیورمنٹ کرے گا, کیا وہ پروڈکشن کرے گا, کیا وہ مارکیٹنگ کرے گا؟ نو, ہی کین ورک آن ہز ڈیسک, بٹ اس کو آگے لوگ رکھنے پڑیں گے, اور اگر وہ کمپیٹنٹ ہیں تو اس کا ویژن اور اس کا آبجیکٹو زیادہ بہتر طریقے سے اچیو ہوگا. ویری گڈ سر. اس کا مطلب اگر میں یہ کہوں کہ بلکہ سوال پوچھوں کہ کسی کامیاب کمپنی کو چلانے کے لیے ایک کامیاب سی او جو ہوتا ہے اس کی 3 کی سکسیس فیکٹرز کیا ہیں یا کمپیٹنس کیا ہیں؟ ایک آپ کا آ جائے گا جی وننگ, تو ہی بلڈس وننگ ٹیم. ایگزیکٹلی. باقی 2 کیا ہوں گے؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو ہیو اے ویژن, اینڈ ویژن از دیٹ ویئر یو سی دس پرٹیکولر سیکٹر گوئنگ ان دا نیکسٹ 5-10 ایئر, یا اس سیکٹر کا الٹیمیٹ کیا ہے. جیسے میں کہوں کہ ہمارے سیکٹر کا الٹیمیٹ یہ ہے کہ کیا آپ کی دوائی جو ہے وہ ریگولیٹڈ مارکیٹ میں جا سکتی, اس میں الٹیمیٹ ایف ڈی اے یو ایس اے ہے, جو کہ ٹوٹل فارما مارکیٹ جو ہے 1.3 ٹریلین ڈالر کی ہے, اور اس میں 47% از اونلی یو ایس اے. 47% بیکاز آف دیئر ہائی اسپینڈنگ آن دی ہیلتھ کیئر, انشورنس اور باقی فیکٹرز ہیں. تو الٹیمیٹ کسی بھی فارما کمپنی کا کیا ہوگا کہ اس کا یہ ویژن ہونا چاہیے کہ اس کی بنی ہوئی دوائی جو ہے وہ ان سیکٹرز تک جائے. یہ ایکریڈیشنز اس کے پاس اس کی فیسلٹی میں ہونی چاہیے. اور جب تک آپ کا ویژن نہیں ہے تو گلوبل ویژن نہیں ہے. ہم نے ایک جاپان میں ایک کورس اٹینڈ کیا تھا, تو وہاں پر ساؤتھ ایشیا سے انہوں نے کافی سی اوز کو بلایا ہوا تھا. تو اور پروفیسر ہو واز فرام دا ٹوکیو یونیورسٹی, he asked everyone کہ what is your vision of the company, what is your vision of the company, اور بعد میں انہوں نے سم اپ کیا تو اس کا فائنل جو ورڈکٹ تھا وہ یہ تھا کہ جاپان میں اگر کوئی بندہ ایک دکان بھی کھولتا ہے نا تو اس کے سامنے ایک گلوبل مارکیٹ ہوتی. وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ ٹوکیو میں نے یہ چیز بھیجنی, وہ اپنی پروڈکٹ کو ڈیولپ کرتا ہے, اپنی سروس کو ڈیولپ کرتا ہے. تو his vision is the whole of the world. So we need to expand our vision in a sense کہ آپ دیکھیں کہ 0.2% آف دی ورلڈ فارما مارکیٹ ہماری پاکستان کی مارکیٹ ہے. اس میں ہم کتنا بھی شیئر لے لیں تو دنیا میں ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اگر آپ کی کمپنی کا یہ ویژن ہوگا کہ انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے, اس سے اپنے ملک کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا, آپ کی کمپنی کا بھی فائدہ ہے کہ یو گیٹ ڈالرز, یو گیٹ مور ایکسیس ٹو ہائیلی ٹیپنگ مارکیٹ, جس سے کہ زیادہ آپ کو پرائس مل سکتی ہے, زیادہ آپ کو ریکگنیشن مل سکتی ہے. تو فرسٹ تھنگ آئی وڈ سے دیٹ یو شوڈ ہیو the vision and awareness and relevant knowledge of your field. And second, your skill is to develop a successful team wherever your segment is, pharma, non-pharma, healthcare, whatever the corporate sector you are serving. You have an ability to attract the competent people, and then you can train them in a better way and retain them for a longer period of time to make your organization successful. And third thing is your vision of developing such products which are either fulfilling a current need or a future probable scenario or improvement of any existing segment. تو یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو ڈیفینیٹلی that should be the vision of a CEO. Exactly. Where do you see Neutro next 5 years? ان کی ڈائیورسیفیکیشن میں, گروتھ میں, اور کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں ایک بہت بڑا جو
ایشو ہے وہ ہے ہمارا اے پی آئیز مینوفیکچرنگ کا. اے پی آئی مینوفیکچرنگ کے اندر وی آر اونلی پروڈیوسنگ 7% ان دا لوکل مارکیٹ اور 93% ہم ریلائی کر رہے ہیں امپورٹ کے اوپر, اور اس 93 میں تقریباً 45% اونلی ون آف اور نیبرنگ کنٹری, جس سے ہمارے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا ہے, ڈائیورسفائی کرنا ہے کہ را مٹیریل کی جو ہم لوکل مینوفیکچرنگ کریں. تو اگر ہم 2-4-5% بھی ایک کمپنی کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو اس سے اس کمپنی کو بھی فائدہ ہے, ہماری انڈسٹری کو فائدہ ہے, ہمارے ملک کو فائدہ ہے. تو واٹ آئی وانٹ ٹو سی از نمبر 1 کہ ہماری کمپنی جو ہے وہ رائٹ ناؤ وی ان ٹاپ 15 پاکستان, وی وانٹ ٹو کم ان ٹاپ 25 انشاءاللہ. اینڈ حالانکہ یہ آؤٹ 700 میں سے ٹوٹل کمپنیز تقریباً 700-800 ہے, مطلب کہ اس میں سے اب یو آر 50 ٹاپ 50 ایگزیکٹلی. تو وانٹ ٹو سی از دیٹ وی جمپ مور نمبرز. ابھی رائٹ ناؤ وی ہیو اراؤنڈ 1000 پیپل ورکنگ ان آور کمپنی. ماشاءاللہ. تو ہوپفلی دس از گونا بی ڈبل ان دا نیکسٹ 5 years. 2000. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وی آر گونا ڈیورسفائی ان انٹرنیشنلی کمپلائنٹ فارماسیوٹیکل یونٹ اینڈ اے پی آئی مینوفیکچرنگ. یہ دیٹس اے بگ اچیومنٹ کہ ہم ہماری ڈیپینڈنس جو ہے اپنی تاکہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں اور اپنے ملک کو ہم زیادہ سیلف سفیشینٹ کریں ان را مٹیریل. کیونکہ آپ نے جو بتایا کہ 93% ہم میٹیریل منگا کرتے ہیں تو ہم جو پیسہ کماتے ہیں وہ تو ڈالر میں باہر بھیج دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, دیٹس وائی کہ آپ کا جو سپلائی چین جو آپ کا ایک وہ پورا سرکل ہے دیٹ از 45 to 60 days. تو اگر لوکل میٹیریل ملتا ہے تو دیٹ از اونلی 2 days, 2 دن اس کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے, کمنگ ٹو دا لاسٹ پارٹ آف دا, آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے آپ سے سیکھنے کا, مجھے یہ بتائیے کہ لیڈرشپ کو یا انٹرپرینورشپ کو, کیونکہ آپ انٹرپرینور بھی ہیں, انٹرپرینور کی کیا ڈیفینیشن آپ کرتے ہیں اور کیا اس کے سمجھتے ہیں کہ کسی سکسیزفل انٹرپرینور یا کسی بزنس لیڈر میں یہ اس کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے تو چیزیں آپ کو ویسے ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن جو دنیاوی طور پہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اف یو آر لیکنگ ان یور ایجوکیشن, اف یو آر لیکنگ ان فائنینسز, اف یو آر لیکنگ ان سرٹن ایبلٹیز, اف یو آر ایون لیکنگ in your certain sort of vision, but if you have just one thing and that is your passion, so everything is very easy. آپ اوورکم کر جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے بچے جو کہ بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں اور ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, وہ بہت زیادہ تعلیم ان کی نہیں ہوتی, بہت زیادہ کنورسنٹ نہیں ہوتے, لیکن ان کے اندر جو سکسیس تک پہنچنے کا پیشن بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, تو وہ پھر آگے نکلتے ہی چلے جاتے ہیں, انسٹاپیبل. یہ ایک بہت جو پیوٹل فیکٹر ہے میں سمجھتا ہوں سکسیس کے اندر, وہ یہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اگر میں اس پہ تھوڑا سا تڑکا لگا دوں, وہ پیشن کہتے ہیں کہ جی وہ 40 people with passion can not beat 1 person with obsession. ایگزیکٹلی. وہ جو پاگل پن ہوتا ہے کہ میں نے یہ اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, بالکل, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ پہ ہو, تو وہ پھر وہ اس کو اپنے اس آئیڈیا کے یا اس چاہت میں اس کو نیند نہیں آتی رات کو, وہ کہتا ہے, سوچتا رہتا ہے کہ ابھی صبح میں نے کیا کرنا ہے, وہ پھر جلدی کام پہ جاتا ہے, وہ پلان کرتا ہے. he has a reason to get off his bed. ورنہ تو لوگ آج کل کی نئی نسل تو بچے تو 12 بجے سے پہلے بستر سے اٹھتے نہیں ہیں, ایگزیکٹ, اور منہ چھپا کے بیٹھے رہتے ہیں. تو پیشن کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. واٹ ایور یو لیک ان یور ریئل لائف, بٹ ونس یو ہیو دیٹ اسٹرانگسٹ پیشن اینڈ ڈیزائر ٹو اچیو سرٹن تھنگس. کہاں سے آتی ہے یہ پیشن, کہاں سے آتا ہے یہ ذرا بتا دیں. دیکھیے, موٹیویشن کے بہت زیادہ پھینٹی کھانے سے آتا ہے یا کوئی حالات وقت بتاتا ہے یا ابا جی سکھاتے ہیں؟ موٹیویشن کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں, لیکن مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ از سم تھنگ ان سائڈ دا انڈیویژل, اندر ہوتی ہے کوئی چیز اینڈ اٹ ورکس. وہ ٹریگر کون کرتا ہے, وہ بٹن کون دباتا ہے, یہ حالات دباتے ہیں یا آٹو پہ کوئی بٹن دباتا ہے, آپ ہی کسی دن غلطی سے دب جاتا ہے؟ دے آر ڈفرینٹ فیکٹرز. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی میں بہت ساری ڈیپریویشن آپ کو ملتی ہے یا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا دھکے پڑتے ہیں,
تو اس سے وہ موٹیویشن مطلب دھکے ضروری ہیں. ایگزیکٹلی. اور ونس یو ہیو دیٹ پیشن دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو پھر اس کو ساری چیزیں آسان لگتی. اس کو یہ نہیں لگتا کہ بارش ہو رہی ہے, آج ٹھنڈ بہت ہے, گرمی ہے, ٹھنڈ ہے, سر باہر کیسے جو ہوں دھوپ بڑی ہے, سر بائک نہیں چل رہی. نو, دین ہی فائنڈ آؤٹ دا وے ہاؤ ٹو ڈو اٹ. مطلب اس کے اندر وہ جو اس کا جو ڈیزائر ہے وہ اپنا جو آؤٹر سرکمسٹانسز اوور کم کر لیتی. اور دوسرا فیکٹر جو ہے وہ آپ کی پرسویرنس ہے. دیکھیں بالکل اسموتھ لائف آپ کہیں نا اس دنیا میں کسی کو تو کسی کی ہے نہیں. اس سے زگ زیگ جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اسٹریٹ لائن تو صرف ایک علامت ہے ڈیتھ کی. ایگزیکٹلی. زندگی کی. تو پرسویرنس کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے مسائل کی نوعیت صرف ڈفرینٹ ہوگی. مسائل ضرور ہوں گے, میرے کی ڈفرینٹ ہوگی, ان کی ڈفرینٹ ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ جب سب لوگوں سے کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے دکھ یہاں رکھیں اور ایکسچینج کر لیں, تو جب لوگوں نے دوسروں کے دیکھے اس نے کہا میرے اپنے ہی ٹھیک ہیں, میں کسی کا نہیں کیری کر سکتا. ایگزیکٹلی. تو یو ڈونٹ نو واٹ دا ادر پرسن از گوئنگ تھرو. صحیح کہہ رہے ہیں. The real thing is that how you respond to what's happening to you. Rather than react. Yes. وہ رسپونڈ جو ہے, جیسے آپ کہیں جی یہ مجھے تو بڑے دکھ ہیں, ایک بندہ کہتے ہیں جی میری زندگی میں بڑے چیلنج ہیں, اب ایک ورڈ سے اس کی ساری سچویشن ہی بدل گئی. وہ اس کو پرابلم کہہ رہا ہے اور وہ اس کو چیلنج کہہ رہا ہے. تو when you have a welcoming attitude to the challenges, تو پھر چیلنج آپ کے پاس آنے سے گھبراتے ہیں. واہ 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 واہ. یعنی کہ چیلنج کہے گا بھائی میں اس کو کہ اس کے پاس جاؤں گا یہ تو سالو ہی کر دے گا, اور یہ مجھے بھگا دے گا. ایگزیکٹلی. نہ اس نے بیٹھ کے اس کا نوحہ کرنا ہے, نہ اس نے پریشان ہونا ہے, نہ اس نے معاشرے کو کہنا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ زیادتیاں ہو گئی ہیں, نہ اس نے باس کو کوسنا ہے, نہ اس نے اداروں کو کوسنا ہے. اس نے تو اس کو سالو کر دینا ہے. اس نے کہنا ہے جی کل ہی کوئی نہیں آئیں جناب یا سالو کریں. تو دیٹ از واٹ از دا ہیومن لمیٹیشن. پرائم منسٹر سے تو نہیں یہ سیکھی تھی اس وقت, میرے خیال یہ جملہ انہوں نے نہیں بنایا تھا کہ گھبرانا نہیں. صحیح جی, آپ نے گھبرانا نہیں. دیکھیں ہیومن لمیٹیشنز تو اپنی جگہ ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوتا, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ نوحہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. واہ, نہیں کہ پرابلم اوپر پیٹنے کی بجائے پرابلم سالو کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. سر مجھے اگلے چھوٹے چھوٹے کچھ کوشچنس ہیں, بیکاز پاسٹی آف ٹائم ڈز ناٹ الاؤ کہ ہم ڈیٹیل میں مزید جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز جو کہ سی او کرتا ہے وہ اس کے پاس اس کی ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی ہے. کیونکہ آج آپ یا میں, کوئی بھی بچہ یا انسان آج موجود ہے, اس نے کوئی 5 سال 10 سال 20 سال پہلے کچھ فیصلے کیے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. حامد صاحب نے اپنے کون سے 1-2 ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس کیے کہ یو آر لینڈڈ ایز رائٹ ناؤ, جو آپ نے اتنی بار بتائی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں سی او کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ سی او بنتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ وہ ہے, سب سے زیادہ وائز وہ ہے, اور سب سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والا بھی وہ ہے. اب ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے, وہ ایک کوالٹی کنٹرول مینیجر ہے, وہ اپنا سیکٹر اسپیشلسٹ ہے, لیکن آپ کہیں گے یار تمہیں کیا پتہ ہے, تو بتاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, اس کو ایسے کرو. وہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک پروڈکشن کا بندہ ہے, مارکیٹنگ کا بندہ ہے, ایچ آر کا بندہ ہے. سو یو ہیو ٹو لسن پیشنٹلی اینڈ ٹو لسن دا پرسن ہو از ایکسپرٹ آف دیٹ سیکٹر, اور پھر آپ اپنا ایک ایکسپرٹ ایڈوائس دے سکتے ہیں بیس آن یور ایکسپیرئنس اینڈ واٹ ایور دا پرسیپشن یو ہیو بلڈ اوور دا ایئرس بائی ویوئنگ دا ریئیکشنز آف اے لاٹ آف پیپل اراؤنڈ یو. تو اصل میں جو اگر میری بات کریں تو ہم جب یہ امپورٹ کا ہمارا ختم ہوا 99-2000 میں, تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم فوری مینوفیکچرنگ میں آ جائیں, دیٹ واز اے ہارڈ ڈیسیژن. وی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں یار اس کو کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ون ایور یو سیٹ اے گول, تو دین یو ڈیسائیڈ ونس کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اور جب ساری چیزوں کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر آپ کو ہر روز جو ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے, پھر بس اس کے پیچھے پورے پیشن سے لگنا ہے اور پوری محنت کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اس میں آپ کو کامیاب کرنا ہے. یہ ہے کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ کا جو ہے کہ اس کے اندر آپ نے اپنے ریلیونٹ لوگوں سے ریلیونٹ جو ایڈوائس اور انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے, پھر آپ نے تڑکا اپنے تجربے اور اپنی ایکسپرٹیز کا کرنا ہے, پھر یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن. دیکھیں آج کے جو کارپوریٹ دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سی ای او ہے نا, وہ کمپنی کا سب سے بڑا نوکر وہ ہے.
صحیح ہے, یہ تو اپنے دل کی بات. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ میٹنگ کے لیے آتے ہیں تو دے گیو یو پرسکرپشن کہ باس یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ مشین چاہیے, یہ بندہ چاہیے, یہ فائنینس چاہیے, بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. تو اب جب وہ آپ کو بتا کے جاتے ہیں تو پھر آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کو وہ بتا رہے ہیں. اصل میں آپ نوکر ہوئے سب سے, تو اصل میں باس تو وہ ہوئے. اور بلکہ وہ جو نہیں بھی بتا کے جاتے ان کے کام بھی وہ نہیں, آپ ہی کو کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو ایک سنسیئر ایڈوائس آپ کو آپ کا مینیجر سبارڈینیٹ دے رہا ہے اس کو کریٹیکلی ریویو کرنا اور پھر اس کو تھرو کر دینا تاکہ اس کو ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ملے ٹو پرفارم. دیٹ از واٹ دی ایگزیکٹ جاب آف سی او از ٹوڈے. کہ وہ ایک کنجینیل ایگزیکٹلی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے جس کے اندر وہ پرفارم کر سکے اور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کا حوصلہ ہو کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو میرا آئیڈیا ہے, جو میرا کانسیپٹ ہے, یہی میں سب پہ میں تھوپ دوں. نو, یو ہیو ٹو ڈسکس اینڈ فائنڈ آؤٹ دا رائٹ وے. واٹ ڈائلاگ کریٹ کریں اور بیسٹ سولوشن فائنڈ آؤٹ کریں. سر آپ کی انسپریشن کون ہے؟ ماشاء اللہ آپ اتنی لوگوں کی انسپریشن ہے. 1000 امپلائی آپ کے پاس کام کر رہے ہیں اور سیکھا آپ نے 20-30 سالوں میں. آپ کی انسپریشن کون ہے؟ دیکھیں ہماری تو ہر مسلمان کی سب سے بڑی انسپائریشن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم اپنی لائف میں اڈاپٹ کر لیں, سچ بولیں, جو کہتے ہیں وہ کریں, جو کمٹ کریں اس کو پورا کریں, تو دس از دی آئیڈیل سینیریو. یو بیکم دی آئیڈیل سی ای او. The prophet peace be upon him, he is the role model for everyone. Exactly. اگر ہم کو فالو کریں تو سارے کامیابی کے فارمولے ادھر سے نکلتے ہیں. بے شک. سر مجھے یہ بتائیے کہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے کیونکہ آپ نے خود ہی پرائیویٹ ٹریننگس میں جاتا ہوں جہاز, اور آپ کی میں نے آفس میں ماشاء اللہ بڑی بیسٹ سیلنگ بکس بھی دیکھی. ایک دو کتابوں میں ریکمینڈ کریں گے جو لیڈرشپ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, سیلز کے حوالے سے جو کہ امپیکٹ کی آپ کو؟ جو بہت ارلی میں نے ایک بک پڑھی اینڈ دیٹ چینج اے لاٹ ان می. اینتھنی رابنس کی بک جو اویکن دا جائنٹ ود ان, دیٹ از دی الٹیمیٹ. کیا بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ینگسٹر کو اگر وہ بک پڑھ لیتا ہے تو آپ کی بالکل ایک لائف ہی چینج ہو جاتی ہے. وہ جائنٹ نکل آیا باہر. ایگزیکٹلی. اور پھر میں نے یہ کرتا تھا کہ بہت پہلے جب ہم اپنی ٹریننگ کراتے تھے ان ہاؤس تو وہ میں بک پڑھتا تھا اور پھر اپنے لوگوں کو جا کے میں اس کو پڑھاتا بھی تھا. تو ابھی بھی ہم نے ایک اپنے آفس میں ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہیڈز ہیں وہ صبح آ کے, تو ہم نے ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے, اس میں اینتھنی رابنس کی بک ہیں, برائن ٹریسی کی بکس ہیں, جتنے بھی کووی کی بکس ہیں, تمام ریناؤنڈ جتنے بھی آپ کے آتھرز ہیں جو کہ سکسیس رائٹرز ہیں. ہوتا تھا صبح صبح وہ 20 منٹس وہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ایک سمری بناتے ہیں. وہ ایک گروپ ہم نے بنایا, وہ سب اس میں شیئر کر لیتے ہیں. تو وین یو ریڈ دیٹ تو یو ریڈ آلموسٹ اے سمری آف 7, 8, 10 بکس اے ڈے. کیا بات. تو دس از ہاؤ یو ڈیولپ لرننگ انوائرمنٹ. بیسٹ دنیا کی جو پرنسپلس ہیں وہ آپ کے ساتھ الائن رہتے ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. یہ تو بڑی زبردست ہے. تو یہ کوئی بھی بندہ, میں سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنل ہے نا, 20 منٹس اے ڈے اگر اپنے سبجیکٹ کو پڑھ لیتا ہے, that is more than enough to be an expert of his own sector. یہ بھی وٹامن ڈی کی طرح ضروری ہے. بہت ضروری ہے. یہ بھی وٹامن ہے, یہ انٹلیکچوئل وٹامن. ایگزیکٹلی. تو 20 منٹ کچھ زیادہ نہیں ہے اور آپ انہیں کہیں آپ اپنے پیڈ ٹائم میں سے پڑھیں. اٹس ناٹ یور پرسنل ٹائم. آپ جاب پہ آئیں, ٹھیک ہے, پیڈ ٹائم ہے, آپ پڑھیں 20 منٹ. لیکن بہت بڑی یہ موٹیویشن ہے. ایگزیکٹلی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو کتاب تو جو ہوتا ہے نا جی ٹائم ہی نہیں ملتا پڑھنے کا. یہ بھی میں جھوٹ ہے. آپ کو پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے ٹائم کو. بالکل ٹائم کو. میں آپ اگر 2 گھنٹے جو ہے یہ دے سکتے ہیں سوشل میڈیا کو, تو 20 منٹ آپ بک کو بھی دے سکتے ہیں اور آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسٹریس جو ہے بہت بڑا ایک بزنس کا ایک فیکٹر ہے, بلکہ لائف کا ایک فیکٹر ہے. کیسے مینیج کرتے ہیں, کیا کوپنگ اسٹریٹجی ہے؟ میں نے آپ کے چہرے پہ بڑا ریلیکسیشن دیکھی ہے. کیا آپ نے کوئی سیکرٹ ہے, کوئی گھر سے کوئی بیگم صاحبہ سے کوئی مینجمنٹ سیکھی ہے, یا کوئی آپ نے کوئی کتابیں پڑھ کے کیسے, واٹ از یور کوپنگ اسٹریٹجی؟ اسٹریس اور what we say, what's happening in my life is unavoidable. آپ یہ کہیں کہ بالکل اسموتھ لائف جیسے آپ نے کہا اسٹریٹ لائن, تو وہ تو جب تک آپ زندہ ہیں وہ ہو نہیں سکتی. تو اٹ مینس دیٹ دا ڈفرینٹ ریئیکشنز ان یور لائف آر باؤنڈ ٹو کم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل خوش ہو جائیں.
کوئی ایک بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو, کوئی ریئیکشن نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. ہاں اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. آپ ایک سرٹن ایج میں ہیں تو آپ کی جو دکھ پریشانیاں ہیں وہ ایک خاص قسم کی ہوں گی. جیسے آپ کی ایج پروگریس کرتی ہے تو ان کی نوعیت بدل جاتی ہے. پھر آپ فکر معاش میں آ جاتے ہیں. جب وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو پھر آپ کے کوئی ہیلتھ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. جب ان کو آپ کوپ کرتے ہیں تو پھر بچوں کی فکر لگ جاتی ہے. جب تک سانس ہے بس یہ مسئلے چلتے ہیں. تو یہ پروگریس جب لائف کی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لائف سموتھ نہیں ہوتی بلکہ ایشوز بڑھتے ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ تھوڑا ایڈجسٹ کرنا آ جاتا ہے. سم ٹائم آپ بہت امپلسو ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا, وائی اٹس می. لیکن وی آر ناٹ کاؤنٹنگ اور بلیسنگس. There are so many things that you are the only person blessed in this life. When you count on your blessings and you take these as challenges or as a normal life, تو کیا ہوگا کہ آپ میں حوصلہ آئے گا اس کو کوپ کرنے کا. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ دکھ کی حالت میں کوئی ہنسنا شروع کر دیتا ہے, ایسا بھی نہیں ہوتا. بیکاز دکھ بھی ایک نارمل ریئیکشن ہے, پریشان ہونا بھی ایک نارمل ریئیکشن ہے. لیکن وہ ایک فیز ہے جو کہ گزر جاتا ہے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ دس از ان اوائڈیبل, اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ مجھے کرنا چاہیے. قیادت حیات غالب نے کہا تھا نا, جو آپ نے بولا کہ قیادت حیات وہ بندے غم, اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے پائے نجات کیوں, کیسے یہ تو زندگی کا حصہ ہے, ساتھ چلنا ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی تو جیسے آپ نے کہا نا کہ مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے, کہ ابھی آپ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے قدموں کی چاپ جیسے ختم ہوگی تو آپ کے سوال جواب شروع ہو جائیں گے زندگی بس. تو الٹیمیٹ سکسیس یہ ہے کہ اس امتحان میں آپ کامیاب ہو جائیں, ان 4 سوالوں کے جواب آپ کو آ جائیں. کیا بات ہے, وہ 4 سوال جو ہمارے اصل سکسیس یہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں. کیونکہ آپ جیسے جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ آپ سب سے زیادہ امیر ہو جائیں, سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں, سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جائیں, لیکن پھر بھی آپ نے مر ہی جانا ہے. تو اس لیے اس کا تو کوئی حل نہیں. تو حل یہ ہے کہ اس جو ٹریلینز آف ایئرس کی آپ کی زندگی ہے جس میں پھر موت نہیں, اللہ اس میں ہمیں کامیاب کرے. زبردست, بہت خوبصورت بات کی. ہیپینس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہیپینس از دیٹ سم ٹائمز وی ایسوسیٹ سرٹن تھنگس کہ یہ ہوگا نا پھر میں خوش ہو جاؤں گا. تو لیکن جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنا گول اٹھا کے تھوڑا اور آگے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں اب یہ ہوگا تو پھر میں خوش ہو جاؤں گا. تو ہیپینس از لائک وی آر گاسپنگ از ہیپینس. وی آر ود آور کڈ از ہیپینس. کہ آپ اگر یہاں پر عافیت سے بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی یا خوف نہیں ہے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے. کیا تو ان مومنٹس کو بھلے ود یور فیملی, ود یور کڈس, ود یور فرینڈس, انجوائے دا مومنٹ جو کہ اللہ نے آپ کو عافیت کا بلیس کر دیا. دس از دی ہیپینس. مطلب یہ لیونگ ان دا مومنٹ جو بھی آپ کے پاس ہیں اس کو سیلیبریٹ کریں, چاہے ایک سانس کو آ رہی ہے اگلی سانس ہے اس درمیان. بیکاز یو ڈونٹ نو کہ یہ جو آزادی اس وقت آپ کو اللہ نے بولنے کی اور بیٹھنے کی اور کھانے اور پینے کی دی ہے, and the people who don't have it, you ask them the price. Allah Akbar. You cannot take the price on this freedom. A huge blessing. We are unable to say thanks. If we count on these small things, so the billions cannot buy these blessings. یہ جو چہرے پہ آپ کی جو اطمینانیت ہے, یہ سکون ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ کی شادی محبت کی تھی یا ارینج تھی, یا کوئی آپ نے کیا کہتے ہیں کہ نہیں شادی تو آپ کی سیکنڈ, کیونکہ کامیاب آدمی کے پیچھے کوئی کامیاب کہتے ہیں کہ مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. شادی تو ارینج تھی. مائی وائف شی از اے میڈیکل ڈاکٹر اور شی از ویری سپورٹیو. اور اس نے وہ پریکٹس نہیں کی اینڈ شی از لوکنگ آفٹر دا کڈس اینڈ شی ہیز اے لاٹ آف سپورٹ فار می. اور اس سے اچھی ہے لائف الحمد للہ. 3 چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جاز میں چاہتا ہوں میں اپنی بچوں میں, اپنی نسل میں آگے ٹرانسفر کر کے جاؤں, وہ کون سی ہوں گی؟ فرسٹ تھنگ از آئی وانٹ دیٹ دے شوڈ بی گڈ مسلمس.
گڈ پریکٹسنگ مسلمز, اور ان کو جو ہمیں بیسکس جو سکھانی چاہیے, کیونکہ وی آر ناٹ ہیئر فار ایور, اینڈ دے بیکم اے یوزفل پرسن فار دی سوسائٹی اینڈ فار دیم سیلوز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دے شوڈ ناٹ ڈو اینی میڈیوکر تھنگ ان دیئر لائف. ویری گڈ. واٹ ایور دے ڈو, دے شوڈ ڈو اٹ ایز اے پار ایکسیلنس. بھلے ہی وہ یہ کہیں جی مجھے کوئی پینٹر بننا ہے, تو بی دا بیسٹ پینٹر, بی دا بیسٹ پینٹر, بی دا بیسٹ کوپلر ان دا ٹاؤن اف یو وانٹ ٹو بی اے کوپلر. جو بھی وہ اڈاپٹ کریں. اور ہماری کوئی اتنی ریسٹرکشن نہیں ہے اپنے بچوں کے اوپر کہ یو پرٹیکولرلی آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, آپ نے یہی کرنا ہے. واٹ ایور دا وے یو اڈاپٹ, فرسٹ آف آل یو شوڈ گو ایکسلنس ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ. ویری گڈ. نمبر ٹو, it's more important to be a good human being than a successful human being. Beautiful. For your home, for your society, for your siblings, and for the society you are living in. And third thing is, you must follow the ultimate successful path, and that ultimate successful path is what our Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam told us. وہ جو انہوں نے بات دیا ہے کوڈ آف لائف کا جو قرآن ہے, اس کا ان کو علم بھی ہونا چاہیے اور پریکٹس بھی ہونی چاہیے, اور پریکٹس بھی ہونی چاہیے, اور جس میں الٹیمیٹ قرآن ہے. زبردست. سر لاسٹ 2-3 کوشچنس کہ جو آپ کسی سے ملتے ہیں حامد بھائی, پہلی 2-3 جو آپ کو چیزیں ایکسائٹ کرتی ہیں کسی شخص کے بارے میں, اور آپ کی بیک ٹریک چل رہی ہوتی ہے, وہ کون سی 2-3 چیزیں ہیں, 2 things which excites you, اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں؟ دیکھیں, کہتے ہیں کہ نالج کلز اگنورینس. کہ آپ ایک دوستوں کی محفل میں ہیں, آپ کوئی سیمینار اٹینڈ کر رہے ہیں, آپ کوئی کورس کر رہے ہیں, آپ ایک کلاس روم کے اندر ہیں, جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ ایک چراغ کی طرح ہیں جس سے روشنی سب لوگ حاصل کریں گے. واہ 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 واہ. تو دا موسٹ انسپائرنگ تھنگ از کہ اینی ون ہی ہیز a more edged knowledge than a usual person of his field, that inspires me a lot. مطلب پہلا ہو گیا کہ نالج کا جو ایج ہے. Exactly. دوسرا انسان کا اخلاق ہے ڈیفینیٹلی. اس کے مینرز, اس کے ایک انسان جو ہے ویلیوز. آپ اپنی ذات میں پرائم منسٹر ہیں, آپ بہت زیادہ آپ کے بینک بیلنسز ہیں, you have a lot of businesses, you have a lot of property, لیکن آپ کی ذات سے جو مجھے مل رہا ہے وہ یہ 2 اچھے بول ہیں جو آپ نے مجھ سے بول لی, جو میٹھے بول ہیں, یہ ایک آپ نے کافی مجھے پلا دی. دس از واٹ یو آر گیونگ ٹو می. ٹرو. سو واٹ یو آر گیونگ ٹو می اٹس میٹر دا موسٹ فار می. ٹرو. اور وہ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا جو اچھا اخلاق ہے وہ انسپائر کرتا ہے, جو میٹھے بول ہیں. ایگزیکٹلی. اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں مائٹ بھی آپ نہ کہہ سکیں کسی کو, جب ملاقات میں کسی محفل میں جیسے بیٹھے ہیں, جو ٹرن آف کر دیتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بھی ایگزیجریٹ کرتے ہیں, یو ٹرائی ٹو بیکم واٹ یو آر ناٹ ایکچولی. شو آف, ostentatious behavior. ایگزیکٹلی. اور دا لائنگ جو کہ آپ کو نان ٹرسٹ وردی بناتا ہے. آپ نے ایک دفعہ جھوٹ بولا, میں نے یقین کر لیا, بٹ ناؤ وین آئی ریئلائز, کیونکہ آج کے دور میں بائی ڈیفالٹ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, بیکاز دیز گیجٹس اینڈ آل دیز تھنگس دے ایکسپوز یو ان اے سرٹن وے. ٹرو. سو وین یو آر ناٹ ٹروتھفل, so very soon you are going to be exposed. When you are exposed, you are not trustworthy. So when you are not trustworthy, then any business, any relationship, then you are worthy for what? So that's the more important thing, that your integrity. And be real, that's the point. Exactly. Be real what you are. آپ اگر بہت اچھے ہیں تو بہت جلد دنیا کو پتہ چل جائے گا. آپ بہت امیر ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ بھی پتہ چل جائے گا. آپ بہت نالجیبل ہیں, یہ بھی پتہ چل جائے گا. آپ کو نہ تو ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے. مگر انسٹاگرام پہ اگر آپ نے فلٹر لگا کے شکل خوبصورت بنا لی ہے, ایک دن تو آپ کو دیکھ ہی لے گا آپ نے کتنی کریمیں لگائی ہیں, کتنے فلٹر لگائے ہیں, تو فلٹروں والی ہم دنیا میں آ گئے ہیں. سر آخر میں مجھے یہ بتائیے, مائی لاسٹ کویسچن, میسیج کیا دیں گے نئی نسل کو جو آج کے بچے ہیں, بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں, جابس نہیں ہیں, بہت زیادہ ہوپ لیسنس
اینڈ جاب لیسنس ہے, اور کیا ان کو میسیج دیں گے ینگ؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہم سین دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار جاب نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی کرنے کو کچھ نہیں ہے, اور دوسری طرف ہم کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں ہیں, ملتے نہیں ہیں. آپ آج اگر ایگزیکٹلی سم ٹائم وی ہیو ٹو ایڈورٹائز 10 times ایک پوسٹ کے لیے کہ اپروپریٹ بندہ نہیں ہے. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کریں, کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی. اگر آپ بالکل ایک چھوٹا سا بھی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے, آپ کی محنت سے وہ بڑا ہو سکتا ہے. لیکن the real thing is whatever you do, don't do it half-heartedly. If you are not passionate about anything, live it. اگر آپ کے پاس اس کا ریلیونٹ علم نہیں ہے تو علم حاصل کریں اور اس میں ایکسلنس میں جائیں. جب آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسلنس میں جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ جاب کے پیچھے نہیں ہوں گے, کارپوریشنز آپ کے پیچھے ہوں گی کہ یار کاش یہ ہماری کمپنی کو جوائن کر لیں. واہ واہ, آپ کا تو بڑی پیاری بات کی کہ جاب نہ ڈھونڈو, اپنے آپ کو ڈھونڈو, ایسے کہ جاب آپ کو ڈھونڈے. جاب آپ کو ڈھونڈے. سر لاسٹ میں اکثر سوال پوچھتا ہوتا ہوں, سی او جتنے مرضی بھی بزنس میں ان کا ایکیومن آ جائے, ان کی بزنس انسائٹ ڈیولپ ہو جائے, جب تک ان کا تعلق کلچر سے, ادب سے, لٹریچر سے نہیں ہوتا, ان کی شخصیت راؤنڈڈ نہیں ہوتی نا. تو فیض, غالب, اقبال, کوئی ایسا ریپ اپ کرنے کے لیے آج کے سیشن کو کیا کوئی خوبصورت سا کوئی شعر یا کوئی ان بڑے لوگوں کا کوئی جملہ جو آپ کے دل کے پاس ہے؟ میں زیادہ تر تو یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ جو انسپائریشنل رائٹرز ہیں انہیں کو ریسنٹلی پڑھا اور ان کے اوپر ہی ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے. کبھی جو ہے پہلے تو پڑھتے تھے, شاعری بھی پڑھتے تھے, اور جو فیض, اقبال, ناصر کاظمی, ان کے شعر بھی پڑھے بہت. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الٹیمیٹلی جو انسان کو چیز آگے لے کر جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا اپنے کام کے لیے جو پیشن ہے بہت ہائی ہونا چاہیے, اور اس کی اپنی کاز کے ساتھ سنسیرٹی ہونی چاہیے. اور اگر میں نے ایک گول سیٹ کر لیا ہے تو اگر میرا عمل جو ہے اس گول کے مطابق میں نہیں ہے تو پھر تو میری ڈائریکشن جو ہے, جانا مجھے شیخ پورہ تھا لیکن چل میں قصور کی طرف چلا ہوں, تو میں وہاں نہیں پہنچ سکتا. سو تھنگ از یو فکس یور گولس اینڈ دین یو سی دیٹ واٹ مائی گول از, اینڈ اف مائی ایوری ڈے my working and my hard work is in the direction of that goal or not, and my passion is in line with my goal or not, that's more important. سر فیض کا یا اقبال کا ایک مصرع جو کہ میں آج کا سیشن ہم کنکلوڈ کرتے ہیں سر, کوئی ایک مصرع جو آپ نے کہا کہ شعر پڑھتے تھے, اس میں کوئی ایک خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. یہ بیگم سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے, وہ تو ہر روز ہی پوچھنا پڑتا ہے, آپ ہی پوچھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. تھینک یو ویری مچ. ہم نے آج کی جو کی لرننگس تھی, جو حامد سے آج سیکھنے کا جو موقع ملا, نیوٹرو کمپنی بنائی, 2-3 چیزیں جو آج کا ٹیک اوے ہے فرام حامد صاحب. نمبر 1 کہ ہماری جو نوجوان نسل کو, خاص کر ایون بڑوں کو, اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وائٹامن ڈی کی کتنی امپورٹنس ہے ہیلتھ کے اوپر, کووڈ کے خاص کر ڈیورنگ دا کووڈ ہمیں اپنی جو بھی اپنا WHO کے SOPs ہیں اس کو فالو کرنے کے ساتھ اپنی جو 8 out of 10 لوگ جو ہیں وہ وائٹامن ڈی کے ڈیفیشینٹ. تو بہت بڑا یہ ایک اویئرنیس ہے کہ ہم اپنی وائٹامن ڈی, اور 2-3 چیز, یہاں تو میڈیسن کھائیں, تو یہاں پھر ہم اپنی آرگینک اپنا فوڈ جو ہوم میڈ فوڈ ہے, اور اپنا جو فزیکل ایکسپوجر ہے باہر جو ہم ایکٹیویٹیز ہیں, یہاں پہ ہم صبح ارلی مارننگ کی جو دھوپ ہے وہ ہم اس کو اپنا انجوائے کریں نیچر کے ساتھ, تاکہ ہم اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں. اور اپنے اس کے ساتھ جو دوسری چیز جو تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا کہ ان کی سیرت پاک کو, تو میں اس کو ایسے کہتا ہوں جو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو دوائی ہے, کہتا ہے یہ سارا جو کووڈ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ امیون اور ایمان کی کہانی ہے. بہت اچھا, زبردست. کہ امیون کو اسٹرانگ کریں,
اور ادھر اپنے ایمان کو ایمان اسٹرانگ کو کریں, تو excellent. پھر آپ کو کووڈ کچھ نہیں کہے گا. دوسری چیز جو انہوں نے بتائی کہ یہ پرسسٹنس ہے, یہ لانگ ٹرم کہانی ہے, یہ ایک دن میں نہیں آپ کامیاب ہو سکتے, اس کے لیے آپ کو بہت لمبا سفر, شارٹ کٹ جو ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو کامیاب نہیں دینے دیں گے, اس کے لیے آپ کو تیسری چیز آپ کو پاس جو چیز ہے جو آپ کو ہمیں سب کے کہا کہ میں کسی سے ملتا ہوں تو وہ چیز جو انسپائر کرتی ہے وہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے پاس نالج, آپ کا علم, اس کا ایج ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ بولے جنرل نالج سے ہٹ کے آپ کو جو پروفیشنل نالج ہے یہ آپ کو رسپیکٹ ارن کر کے دے گا. اور سیکنڈ چیز وہ آپ کا ہمبلنس, آپ کی ایتھکس, آپ کا اخلاق, آپ کا ریئل ویلیو. اٹ از ناٹ دا منی, دا پراپرٹی اینڈ دا بینک بیلنس ویچ موٹیویٹس ادرس, اٹ از یور ویلیوز, آپ کا اخلاق. اس نے اخلاق چاہے وہ پانی کا گلاس, ایک چائے کا کپ آپ کسی کو پلا دیتے ہیں. So these were the key learnings. Ahmed, really enjoyed Thank you. Your conversation with the CEO Club Pakistan. آپ یہ پروگرام کو ہمارا کافی ود سی او کو CEO ٹوڈے ہمارا ٹی وی کا چینل ہے اپنا یوٹیوب کے اوپر, آپ اس کو لائک کریں. 400 اور بھی ہم نے اس طرح فیچرز کیے ہیں, اس کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں فیڈ بیک دیجئے کہ ہم اپنا کیا ان سے آپ نے سیکھا اور ہم اس کو کیسے مزید امپروو کر سکتے ہیں. اور کوئی آپ کے پاس کچھ سکسیس اسٹوری اور ہے کہ جنہوں نے یہاں تک کامیابی حاصل کی وتھ ویری ہمبلنیس, ویری ایک ڈاؤن ٹو ارتھ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, ہمیں بالکل ان باکس کیجیے, ہم اس کو فیچر کریں گے تاکہ ہماری نئی نسل یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا حاصل کر سکے دو چیزیں, ڈائریکشن فرام دیز ٹاکس اینڈ انسپریشن. جزاک اللہ. اللہ